سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع، چھٹے پارے کا 11واں رکوع۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی، والربانیون، اور عالم، ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو باعمل ہو، والاحبار، اور فقیہ جو زاہد تھے۔ اللہ تعالی کے نبی اور نبی کو ماننے والے علماء اور احبار توریت کو جو مانتے تھے، یعنی بنی اسرائیل، انہیں وہ حق بات بتاتے تھے۔ پھر دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، یہودیوں نے اس میں رد و بدل کیا، لیکن توریت جو آسمان سے نازل ہوئی اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، اس توریت کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی اور عالم اور فقیہ۔ للذین ہادوا سے مراد ہم نے ترجمہ کیا یہودی، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور وہ توریت پر ایمان لائے، تو ان لوگوں کو تمام نبیوں نے توریت کے احکام پڑھ پڑھ کے سنائے، اور جو عالم تھے، فقیہ تھے، متقی پرہیزگار مبلغین تھے، انہوں نے بھی توریت کے احکام انہیں سکھائے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی تھی۔ انہیں یہ حکم تھا کہ کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ توریت کے مطابق انبیاء کا حکم دینا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہوں اور ہمیں ترک کا حکم نہ دیا ہو، منسوخ نہ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ یہ بات سعد الافاضل علیہ رحمہ نے لکھی کہ پچھلی شریعتوں کے احکام اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور انہیں منسوخ کرنے کا حکم نہیں بیان کیا، انہیں چھوڑنے کا ہمیں حکم نہیں بیان کیا، تو وہ حکم بھی ہم پر لازم ہو جاتے ہیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو لوگوں سے خوف نہ کرو۔ اے یہودیوں، تم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات اور رجم کا حکم جو توریت میں مذکور ہے، اس کو بیان کرنے میں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو لوگوں سے خوف نہ کرو، لوگوں کو بتاؤ حقیقت اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس سے خوف نہ کرو۔ وَاخْشَوْنِی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کتنا پیارا حکم ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے دل سے لوگوں کا خوف نکال دے اور حق بات کا اظہار ہو اور اللہ تعالی سے انسان ڈرے، تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی صدر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کبھی وزیر اعظم سے، کبھی گورنر سے، کبھی وزیر اعلیٰ سے، کبھی کہاں میٹنگ ہوتی ہے، کبھی کون سا شخص ان سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ اگر اس وقت وہ ان سے نہ ڈریں اور ان کے سامنے حق بات کہہ دیں اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے،
تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو گلے لگایا جاتا ہے، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن حق کا اظہار نہیں کیا جاتا. اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ قریب کیسے آئے گا. اللہ فرماتا ہے فلا تخشبوا الناس واخشونی، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام میں تبدیلی تم نہ کرو. یہ تبدیلی کرنا ممنوع ہے، چاہے لوگوں کے خوف کی وجہ سے تم تبدیلی کرو، ان کو راضی کرنے کے لیے کرو، یا مال، عزت یا رشوت کی طمع میں کرو. یہ سب آخرت میں برباد کرنے والے اعمال ہیں. تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. حضرت امام حسین سے جو محبت کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے حق بات کے اظہار کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا. آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. آپ یہی کہتے رہے کہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی سب شہید کر دیے گئے. لیکن آپ نے امت کو پیغام دیا کہ ہمیشہ حق پر قائم رہو اور حق بات ظالم حاکم کے سامنے بھی کرو.